آپ اپنی دکان کا 5% سیل کا حصہ فلسطین کے بچوں کے لیے نکال رہے ہیں. چھوٹی سی دکان ہے, اتنا بڑا دل. میں اس باکس میں چندہ اکٹھا نہیں کر رہا. سیل میں سے جو مجھے منافع ہوتا ہے اس منافع سے 5% جو ہے فلسطینی بھائیوں کے لیے نکالوں گا تاکہ ان کی کوئی مدد ہو سکے. کروڑوں کے حساب سے دکانیں ہیں, اگر ہر دکاندار اپنے سیل میں سے تھوڑا حصہ جو ہے وہ نکالے, سوچ بھی نہیں سکتے ہم کتنی کو ان کی مدد کر سکتے. پاکستانی لوگوں میں بڑا جذبہ ہے. میرے بس میں یہ تھا, میں نے کوشش کی. جب پاکستان ایٹمی قوت بنا, سب سے زیادہ جو خوشی کا اظہار کیا وہ فلسطینی لوگوں نے کیا. نیوز ون میں خوش آمدید. میں ہوں عمران علی خان. اس وقت گرین ٹاؤن میں موجود ہوں. بحیثیت مسلمان ہم فلسطین کے بھائیوں کے لیے کیا کر رہے ہیں, وہاں پر بچوں پر جو ظلم ہو رہا ہے ان کے لیے کیا کر رہے ہیں, ان کی مدد کے لیے کیا کر رہے ہیں, کچھ بھی نہیں کر رہے. ایک ایسے دکاندار سے آج آپ کی ملاقات کرواؤں گا جس کا جذبہ ہے کہ میں اپنی دکان کا 5% حصہ فلسطین کے بھائیوں کے لیے, بچوں کے لیے, وہاں پر جو مسلمانوں پر ظلم ہو رہا ہے ان کی مدد کے لیے نکالنا چاہ رہا ہوں. دکاندار سے ملوانے کی کوشش کرتے ہیں اور جانتے ہیں کہ ان کا اس کے پیچھے مقصد کیا ہے. دنیا کی بڑی بڑی طاقتیں, بڑی بڑی قوتیں فلسطین پر ظلم ہو رہا ہے, بچوں پر, عورتوں پر خاموش ہیں. آپ اپنی دکان کا 5% سیل کا حصہ فلسطین کے بچوں کے لیے نکال رہے ہیں. کیسے موٹیویشن آئی, کیسے یہ جذبہ آیا کہ میں ان کی مدد کر سکتا ہوں؟ پوری عالمی قوت جو ہے وہ اس ٹائم فلسطین کے اوپر چہر دوڑی ہے, یعنی ظلم و ستم کے انہوں نے پہاڑ توڑ دیے ہیں. انہی تکلیف کو میں مد نظر رکھتے ہوئے میری یہ کوشش تھی کہ کسی نہ کسی طرح جو ہے نا میں ان بھائیوں کی مدد کر سکوں. تو میرے ذہن میں ایک یہ چیز آئی کہ چلیں کچھ نہیں تو تھوڑا بہت جو میں سیل کرتا ہوں, جو میرا منافع آتا ہے اس میں سے کوئی شیئر میں نکال کے ان فلسطینی بھائیوں تک پہنچاؤں تاکہ ان کی کوئی مدد ہو سکے. ایک چھوٹی سی دکان ہے, اتنا بڑا دل. بس اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے کہ آپ نیت کے ساتھ اگر ایک کھجور بھی صدقہ کریں وہ احد پہاڑ سے بڑھ کے ہے. تو میں نے بارش کا ایک قطرہ سمجھ لے وہ شامل کیا ہے. اسی طرح اگر پاکستان کے چھوٹے چھوٹے یا بڑے دکاندار اپنی سیل میں سے تھوڑا بہت حصہ فلسطینی بھائیوں کے لیے نکالیں تو میرا ایمان ہے ان کی ہم بہت زیادہ مدد کر سکتے ہیں. لاکھوں دکانیں ہیں پاکستان میں. بے شک لاکھوں نہیں بلکہ کروڑوں کے حساب سے دکانیں ہیں. اگر ہر دکاندار اپنی سیل میں سے تھوڑا حصہ جو ہے وہ نکالے تو ہم سوچ بھی نہیں سکتے ہم کتنی کو ان کی مدد کر سکتے ہیں. ہم نے دیکھا کہ پچھلے 6 ماہ سے فلسطین کے بچے کھانے کو ترس گئے ہیں, ان پر ظلم ہو رہا ہے اور ان کے ملک کو قبرستان بنا دیا گیا ہے. تو پاکستانی لوگ ان کی مدد کے لیے کیوں نہیں کھڑے ہو رہے؟ آپ بارش کا پہلا قطرہ ہیں, کیا پیغام دینا چاہتے ہیں لوگوں کو؟ سر یہی کہنا چاہوں گا کہ پاکستان ابھی جو ہے نا پاکستانی لوگوں میں بڑا جذبہ ہے, لیکن ہمارا قانون اور کچھ معاملات اس طرح کے ہیں ہم نہیں ان کی کھل کے مدد کر سکتے, نہ ہم لڑ سکتے ہیں. ہمارے بس میں جو ہے, جو میں نے سوچا میرے بس میں یہ تھا, میں نے کوشش کی. اسی طرح اگر ہم تھوڑی تھوڑی کوشش کے ساتھ ان کی مدد کر لیں تو میرا ایمان ہے کہ جو ہے نا ہماری کوشش ضائع نہیں جائے گی. پوری عالمی قوت اسلحہ پیسے کے ساتھ ہر طرح سے ان کے اوپر جو ہے نا ظلم و ستم کے پہاڑ وہ توڑیں, لیکن ہم جو ہے بے حس اور شرمندہ ہوں. بس کیا کہوں آپ سے, شرمندہ ہوں کہ ہم کچھ بھی نہیں کر پا رہے. صرف ہم فیس بک, ٹویٹر اور اس طرح ہم چھوٹی سی پوسٹ کر کے ہم اپنے آپ کو نا بری و ذمہ کر لیتے ہیں کہ ہم نے ایک پوسٹ کر دی, ہمارے سے ذمہ داری ختم ہو گئی. آپ سمجھتے ہیں کہ ہمیں کم سے کم اس کے لیے آواز تو اٹھانی چاہیے؟ یہ ہسٹری کا حصہ ہے. جب پاکستان ایٹمی قوت بنا, عالم اسلام میں سب سے پہلا یہ ملک ہے پاکستان جو ایٹمی پاور بنا. اور جب پاکستان نے ایٹمی دھماکے کیے تو پوری دنیا میں سب سے زیادہ جو خوشی کا اظہار کیا وہ فلسطینی لوگوں نے کیا. وہ ہمارے ساتھ کھڑے رہے, ہمارے ساتھ انہوں نے بھرپور خوشی کا اظہار کیا. اور اب یہ ٹائم ہے جب کہ ان کے اوپر ظلم و ستم, انتہا کی ظلم و ستم جو ہے وہ ہو رہی ہے. اور اب ہمیں سٹینڈ لینا چاہیے ان لوگوں کے ساتھ, ہمیں کھڑا ہونا چاہیے. ہم کمزور ہیں, ہم طاقتور ہیں, ہم جس بھی طبقے میں ہیں ہمیں ان کے ساتھ سٹینڈ لینا چاہیے. ہمیں بھرپور ان کے ساتھ جو ہے نا اظہار یکجہتی کا مظاہرہ کرنا چاہیے. تو اسی کاوش میں نے چھوٹی سی ایک کوشش کی ہے
اور تمام میں اپنے دیکھنے والے بھائیوں کو، تمام مسلمانوں کو، ان کے ساتھ میں ریکویسٹ کرتا ہوں، آپ جس بھی فیلڈ میں ہیں، جہاں بھی ہیں، آپ دکاندار ہیں، آپ سیلی پرسن ہیں، آپ اپنی سیلری میں سے، اپنے منافع میں سے تھوڑا تھوڑا حصہ جو ہے اس فلسطینی بھائیوں کے لیے نکالیں، اور جو بھی ایک مستند ادارہ ہے آپ ان کے تھرو کوشش کر کے ان کو پہنچائیں۔ وہ بہت ہی جو ہے نا بے بس ہیں اس ٹائم، جو ہم دیکھ رہے ہیں ویڈیو میں اور نیوز میں ہم پڑھ رہے ہیں، ان کے حالات بہت خراب ہیں۔ نہ ہم اس پچھتاوے میں نہ رہ جائیں کہ ہم نے مدد نہیں کی، اس سے پہلے کہ آپ بھرپور اپنی مدد کریں۔ یہ چھوٹی سی کوشش کر کے میں بہت مطمئن ہوں۔ میں تمام بھائیوں سے ریکویسٹ کروں گا کہ وہ بھی جو ہے نا اپنے سیل سے، اپنے سیلری سے جو بھی حصہ نکل سکتا ہے وہ نکالیں اور فلسطینی بھائیوں کی مدد کریں۔ میں اس باکس میں چندہ اکٹھا نہیں کر رہا، کوئی کسٹمر آتا ہے اس سے میں چندہ نہیں لیتا، میں اپنی سیل میں سے جو مجھے منافع ہوتا ہے اس منافع سے میں نے مختص کیا ہے کہ میں 5% جو ہے فلسطینی بھائیوں کے لیے نکالوں گا، اور الحمدللہ میں یہ کام کر رہا ہوں اور میں مطمئن ہوں۔ بالکل جی، اپنی گنجائش کے مطابق ہر پاکستانی اس کار خیر میں حصہ لے سکتا ہے، اپنے اپنے طور پر جو پاکستان میں اتھینٹک ادارے ہیں ان میں چندہ جمع کروا سکتا ہے، یا اپنی دکانوں کا سیل جو ہوتی ہے اس میں سے کچھ حصہ نکالنا چاہے تو وہ جمع کروا سکتا ہے۔ ان کی ایک زبردست چیز ہے جس سے لوگ موٹیویٹ ہوں گے کہ یہ چھوٹی سی دکان ہے لیکن دل بڑا ہے، جذبہ بڑا ہے، اور اپنے منافع کا 5% حصہ جو ہے وہ فلسطین کے بھائیوں کی مدد کے لیے نکال رہے ہیں۔ اور ان کا کہنا ہے کہ دل میں ایک اطمینان ہے، ایک سکون ہے، میں اللہ کو یہ جواب دے ہوں اپنے مسلمان بھائیوں کی مدد کے لیے جتنی میری حیثیت تھی اس کے مطابق حصہ ڈالا ہے۔ یہ چھوٹی سی دکان ہے لیکن ان کے جذبے کو سلام ہے کہ یہ جس طریقے سے ایک جذبے کے تحت فلسطین کے بھائیوں کے لیے کھڑے ہوئے ہیں، اور ان کا یہی پیغام ہے کہ آپ بھی کوشش کر سکتے ہیں، آپ بھی مدد کر سکتے ہیں۔ پاکستان میں کروڑوں دکانیں ہیں، لاکھوں کا، ہزاروں کا منافع ہوتا ہے، اس منافع میں سے ایک چھوٹا سا حصہ فلسطین کے ان بچوں کے لیے جو آج کل کھانے کو ترس رہے ہیں، جن کے ملک کو قبرستان بنا دیا گیا ہے، ان کے لیے حصہ نکال سکتے ہیں۔ اور یقینی طور پہ آپ کو دل میں اطمینان ہوگا۔ جب پاکستان 1947 میں بنا تھا، اس کے بعد پاکستان ایٹمی پاور بنا، تو سب سے زیادہ خوشی اور سیلیبریشن پاکستان بننے کی اور پاکستان کے ایٹمی پاور بننے کی جس نے کی تھی وہ فلسطین تھا۔ فلسطین کے لوگ تھے جنہوں نے پاکستان کے ایٹمی پاور بننے کو سیلیبریٹ کیا تھا۔ آج پاکستانی ان کے لیے کیا کر رہے ہیں؟ ایک جذبہ تو ہے لیکن مدد نہیں کر پا رہے، تو آپ مدد کے لیے قدم بڑھا سکتے ہیں۔ اللہ حافظ۔